نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے پہ قادر نہیں تھے، امی نبی تھے۔ لوگ بیچارے کچھ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو امی کہا جائے تو یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے یا گستاخی ہے۔ اللہ کہے، احادیث میں آئے، میرے بھائیو یہ گستاخی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر اللہ کے نبی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے یا پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے تو وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ ماہر ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ خود ہی وہ باتیں گھڑ کے لے آتا ہے۔ تو اس لیے اس انداز کے ساتھ بھی قرآن کی حفاظت وہ اس طرح نہ ہوتی جیسے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے اور کہہ دیتے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ جو بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے کہتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنے نبی محمد کریم کو امی بنایا تاکہ کل یہ بات کریں گے تو میرے پیغمبر ان کو کہیں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، میں جو چاہتا کر لیتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی، وہ جو چاہتا خبریں بھیجتا نہ بھیجتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، میں جو بھی خبریں بیان کر رہا ہوں، جو تمہیں سنا رہا ہوں، ایک عمر کا حصہ میں تمہارے اندر رہ چکا ہوں۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نہ پڑھا ہوا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں؟ تو میں تو اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ بیان کرتا ہوں، میری قسم قسم کی اپنی مرضی اس میں شامل ہے نہیں۔ یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل وجہ۔ اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ توہین ہے۔ اللہ کی قسم اس میں نبی کی بھی عظمت ہے، رب کے کلام کی بھی عظمت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں، میں تو اس کی پیروی کرنے والا ہوں جو اللہ رب العزت میرے اوپر وحی کرے، جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کی وحی ہے، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت۔ اب یہ جملے یاد رکھو، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں ان عصیت کہ میں اللہ کی نافرمانی کر دوں۔ اللہ اکبر۔ عذاب یوم عظیم، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میرا پروردگار کہیں مجھے بھی بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ آج ذرا سوچے کہ مسلمان، کافر تو کافر ہیں، وہ تو بدماشیاں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے چلے آئے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ دن رات کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی۔ میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے، کہیں میری نافرمانی کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ آج کا مسلمان دین میں اپنی مرضی کرے اور سمجھے جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضی کرتے ہوتے تو ایک بات یاد رکھیے، جب اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی تو 1 مہینہ بھلا انتظار کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اندر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بنا کے لے آتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا ان کو، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت امراء القیس کے اور زبیر کے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، اور عرب کے اندر عربی زبان تھی، ادب اور لغت میں یہ بڑے ماہر قسم کے لوگ تھے، سیکنڈوں کے اندر یہ شعر بنا دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ، تم ہو نا پڑھے لکھے، بڑے عربی دان، بڑے لغت کے ماہر، بڑے ادب کو پڑھنے پڑھانے والے، بڑی شاعری کرنے والے، سارے مل جاؤ 3 آیات اس قرآن کے مقابلے میں بنا کے لاؤ۔ کوئی بنا سکا؟
نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ یہ ہے اللہ کی سچی کلام۔ اتنے ماہر لوگ، اللہ کی قسم، عربی دان، وہ سر جوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعر، کہ ہم اس کے مقابلے میں کیا کلام پیش کریں، اتنا عظیم کلام ہے، اس کے مقابلے کی کوئی آیت نہیں بنا سکتے، نہ ہی قیامت تک بنا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر اللہ نے تین نہیں، اللہ نے کہا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکے ہو، نہ کبھی کر سکو گے۔